خواتین کو عیدگاہ میں آنا صحیح حدیث میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ میں لے کر آؤ، یہاں تک کہ جو ان میں حائضہ عورتیں ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ان کو بھی لے کر آؤ، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اصل حکم اسلام میں یہ ہے کہ عورت کو عیدگاہ میں لایا جائے، یہاں تک کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں تاکہ مسلمانوں کے مجمع میں شریک ہو جائیں۔ لیکن بہت سے فقہاء نے پابندی لگائی یہ دیکھتے ہوئے کہ شریعت کے ایک حکم پر عمل کرنے سے اس سے بڑے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا وہ پردے کی پابندی کے ساتھ خوشبو لگا کے نہ نکلیں اور مردوں سے الگ رہیں۔ آج کل خواتین ان چیزوں میں احتیاط نہیں کرتی۔ پردہ بھی تو ایک شریعت کا حکم ہے نا، جو زیادہ اہم ہے، زیادہ اہم حکم ہے۔ تو جب دیکھا فقہاء نے کہ زیادہ اہم حکم جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہے اور کم درجے کا اہم حکم اس پر عمل ہو رہا ہے، اس لیے پابندی لگائی۔ مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے دو حکموں میں سے جو زیادہ اہم حکم ہے اس کو فالو کرنا مقصد ہے۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے، اگرچہ میں کوئی بڑی میری حیثیت نہیں ہے، لیکن میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کو لانا چاہیے عیدگاہ میں، کیونکہ خواتین کا مسجد سے تعلق بالکل ختم ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں عورت کہیں بھی نہیں جاتی تھی تو علماء نے مسجد میں بھی آنے سے روک دیا۔ اب اگر مسجد میں آنے سے روکیں گے تو وہ ہر جگہ جا رہی ہیں سوائے مسجد کے، اس سے بجائے فائدہ ہونے کے اور زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے، مدارس البنات بن گئے، تبلیغی جماعت میں بھی خواتین جا رہی ہیں، اور یقیناً جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں جائیں گی تو دین سیکھنے کو پہلے گھروں میں ملتا تھا، اب نہیں ملتا گھر میں دین۔ تو اگر وہ عیدگاہ میں نہیں آئیں گی، نقصان یہ ہوگا کہ وہ بالکل یہ جو ہمارے بڑے تہوار ہیں ان سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ جو ان کا رشتہ ہے نا دین سے، وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا، ختم۔ میری ذاتی رائے ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی اگر اس دور میں ہوتے تو وہ میرا خیال ہے کہ عورت کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس زمانے میں آنے کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ وہ فتنہ جو وہ نوعیت چینج ہو گئی ہے اس کی۔